جی السلام علیکم، نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن سے ہم بہت ساری ایشوز پہ بات کریں گے. آمنہ ملک، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھائی ہوئی ہیں آپ ریلز اینڈ شارٹ پہ. آپ کی ریلز اینڈ شارٹ نکل جاتی ہیں، اپنے آپ انسٹاگرام پہ ڈالتی ہیں تو کوئی اور نکال جاتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک دو ریلز ہیں بنائی ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام ہے میرے لیے ریلز بنانا. وہ تو میری بیٹی مجھے کبھی کہہ دیتی ہے اماں آئیں ایک ریل بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی ٹرینڈنگ ہوتا ہے تو ہم ایک آدھ ریل بنا لیتے ہیں. ویسے وہ جین زی اور ملینیل کا میں نے دیکھا جو آپ لوگوں نے بنایا ہے، بہت کلاسی لگ رہا تھا اس طریقے سے آپ لوگ. ہاں بالکل، وہ ہم دونوں مل کے چھوٹی کرتے ہیں. لیکن اب میں نے تھوڑا سوچا کہ میں اب اس کو انسٹاگرام پہ نہیں ڈالوں گی. اب تھوڑی شی از گروئنگ اینڈ بڑی بھی ہو گئی ہے. بڑی والی کو تو میں بالکل ہی نہیں ڈالتی. ناٹ بیکاز کہ مجھے نہیں دکھانا کہ میری بڑی بچی ہے، میں سب کو بتاتی ہوں کہ میرے بڑے بڑے بچے ہیں. لیکن بس وہ جو ٹرولنگ ہے یا بیشنگ ہے یا عجیب قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں اس سے میں ذرا فیصل ہوں. اچھا ہم نا یہ کیا ان کو اتھارٹی ملی ہوتی ہے کہ پنچنگ بیگ بنایا ہوتا ہے سب نے نا، کہ آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں، صاف ستھری زندگی جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، نارمز اور کلچر کو دیکھتے ہوئے جی رہے ہیں. اتنا کوئی بریک جو دنیا کر رہی ہے گھر پہ اندر کمروں میں، اس سے بہت بہتر زندگی جی رہے ہیں. ان سے تو بہت بہتر. اس کے بعد بھی اس قسم کے کامنٹ آتے ہیں جیسے، اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں فیک آئی ڈیز کے بھی لے کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. فیک آئی ڈیز. اور پتہ نہیں کیا ان کو پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے. کوئی عجیب سی بات ہے کہ بس ان کے پاس فون ہے، کچھ بھی لکھ دو، کچھ بھی لکھ دو. اچھا مجھے تو ابھی آپ دیکھنا لکھیں گے عمر دراز، اپنی عمر دیکھیں. اچھا اب میں نے عمر سچی بتائی ہے تو اس پہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ عمر سچی نہیں ہوگی، اس سے 4 سال اور بڑی ہوگی. عمر ہم نے سے کیا بتائیے یار میں ابھی 41 کی ہوئی ہوں. یار سے بہت پیاری ہو گئی ہیں، 41 کی ہو گئی. اچھا پوری دنیا میں انڈیا میں آپ دیکھیں، اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں، وہاں اگر خواتین تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو گریسفل ہوتی ہیں، اس کو اور ایلیگنٹ. کرینہ کپور کو دیکھ لیں آپ. آئی تھنک گریسفلی آپ ایج کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو اچھی بات ہے بتانا. ایجنگ از بیوٹیفل. ایجنگ از بیوٹیفل. آئی تھنک عورت حسین ہی ہوتی ہے 35 کے بعد. کیا بات کی ہے، کیا بات. 40s میں آتی ہے تو اور حسین ہو جاتی ہے، اور جو 40 کے بعد جاتی ہے تو اور 41 کے ہونے کے بعد تو گریسفل ہو جاتی ہے نا. اس کے بعد کوئی بھی برانڈ پہنتی ہے تو وہ برانڈ بھی پیارا لگ جاتا ہے اس کے اوپر. بڑے مہنگے برانڈ پہنے ویسے آپ نے. نہیں اتنے مہنگے نہیں، بس ہیں تھوڑے سے. ایک آدھ موبائل تو اس میں آ ہی جاتا ہوگا. نہیں اتنے نہیں، موبائل نہیں آتا. موبائل نہیں آتا. نان پی ٹی آ جائے گا اس کے اندر، شاید نان پی ٹی آ جائے گا. بالکل بالکل. تو یہ کلچر کب ختم ہوگا، یہ کرٹیسائز کرنے کا؟ پتہ نہیں فیصل آپ مجھے بتائیں کب ختم ہوگا. کتنا آپ کے پوڈ کاسٹ پہ دنیا بھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی چھوڑ دیں ٹرولنگ، جینے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں. یار آپ لوگ کیوں ایسی باتیں لکھ رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایک بڑی اچھی چیز، ایک ایکٹریس ہیں پڑوسی ملک کی، انہوں نے کہا کسی کوئی آڈینس میں بچے بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ کو فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا بھائی تجھے کیا کرنا ہے فرق کر کے، اپنے گھر بیٹھا ہے سکون سے بیٹھ. لیکن فرق تب پڑتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی پکچرز ڈالیں یا ایسی کوئی چیز ڈالیں اور اس کے اوپر کوئی وہ میرے سے ٹالریٹ نہیں ہوتا. آپ مجھے بڈھی بولیں، بڈھی گھوڑی لال لگام، کچھ بھی بولیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میری اب دیکھیں جب آپ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہو یا آپ کی ہوتا ہے نا آپ کی ٹینڈنسی نہیں ہے موٹے ہونے کی یا جو بھی، تو یہ ایک بینڈ ہے، یہ ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا باہر آتا ہے. اب اس پہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ان کی تو نسیں نظر آ رہی ہیں. حالانکہ وہ دنیا میں لوگ یہ نسیں نکالنے کے لیے ویٹ کم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، خوبصورت بنایا ہے تو آپ مان جاؤ بھائی. اللہ نے مجھے رنگ ایسا دے دیا کہ نسیں آپ کی تو ہلکی ہلکی گرین گرین نظر بھی آ رہی ہے، آتی ہیں بچپن سے آتی ہیں. میں بتا رہی ہوں میرے ہاتھ ایسے ہیں کہ میری شادی بھی ہو رہی تھی نا تو مجھے سب کہتے تھے اس کے مزدوروں والے. وہ ایک زمانے میں خواتین نہیں کہتی تھی، بڑی عورتیں کہتی، دادی ماں کہتی تھی کہ لڑکی ایسی چاہیے جو پانی پیے تو نظر آئے. وہ سین تو نہیں ہے آپ کا کہ یہاں سے پانی نظر آتا ہوگا، پانی پی کے دکھاتے تو ایسا ہے. تو مطلب مجھے صرف ہوتا ہے کہ میں بچوں. اچھا ایک تو یہ کلچر بھی چل رہا ہے، دوسرا اگر اللہ نہ کرے گاڑی شاڑی کسی کی لگ جائے، کچھ ہو جائے راستے میں، موب کلچر جو اب آیا ہے، آتے ساتھ ہی ایسے کرتے ہیں، امیر آدمی ہے تو گاڑی، جب سے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے تھوڑے دن بعد میں آپ کو اتنی مزے کی بات بتاتی ہوں. میں جا رہی تھی اپنی فرینڈ سے ملنے، اواری کے بیریکیڈ پہ میں پہنچ گئی تھی. لائک آئی ٹوک اے ٹرن اور بیریکیڈ آ گیا تھا اور گارڈ کھولنے والا تھا بیریکیڈ. ایک بندہ آیا اور آ کے میری گاڑی سے اس کا بائک لگی اور وہ گر گیا. میں اتری. اب گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ گاڑی کوئی بھی مار لگے الزام میرے پہ ہی آتا ہے. گھر آ کے مجھے سننا پڑتا ہے کہ تم نے گاڑی ماری ہوگی، تم دیکھ کے نہیں چلا رہی، تم نے ایئرپورٹ تو نہیں لگائے ہوئے تھے، تم نے گانے اونچے کیے ہوں گے. میں نے اس لڑکے کو وہیں روکا. میں نے کہا نہیں جانا نہیں، پہلے فون ملاؤ اور میں بات کر رہی ہوں، سناؤ گھر والوں کو، میاں کو میرے سناؤ کہ تم نے گاڑی، تمہاری غلطی تھی. آپ یقین کریں وہ مجھ سے اتنی معافیاں اس نے مانگی. میں نے صرف ایک بات کی، میں نے کہا ابھی یہ جو گارڈ کھڑا ہے یہ میرا گواہ ہے، وہ کہہ رہا ہے فون پہ کہ نہیں باجی کی غلطی نہیں تھی، باجی کی غلطی نہیں. میں نے کہا اگر یہ بندہ نہ ہوتا تم نے 4 لڑکے کھڑے کرنے تھے، روڈ ہوتا اور تم نے، اور اب تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو کہ مجھے آپ باجی نہ میں پیسے دے سکتا ہوں نہ آپ کسی کو بلائیں، مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا گاڑی پہ ڈینٹ میرے پڑا
تم نے اگر ابھی میں اکیلی ہوتی تو تم نے ابھی 10 لوگوں کو یہاں کھڑا کرنا تھا, اور میری تو جو ہونی خاص طور پہ خاتون ہوتی تو پھر سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, مطلب وہ بیچاری کو ان کو ہراسمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں ہراسمنٹ ہی کہ موبائل دے دو اپنا, تم امیر ٹی وی تو نہیں, ابے بھائی ضروری تھوڑی سی گاڑی لگی ہو پی وی ہوگا یار. آپ نے یہ بات نکالی, میں ایک اور آپ کو انسیڈنٹ اسی طرح کا بتاتی ہوں. میں اپنی بیٹی کو پک کرنے گئی, 2 تلوار پہ اس کا اسکول ہے, میں لینے گئی اس کو. خیر ایک لڑکی بیچاری, اس نے کٹ لیا جیسے ٹرن لیتے, اور ایک گاڑی آئی اور اس نے مارا, اور وہ لڑکی پینک ہو گئی, اس کے گاڑی لگ گئی, وہ کانپ رہی فیصل, لٹرلی بہت برے طریقے سے کانپ رہی. ایک ہجوم آدمیوں کا, اسکول کی چھٹی, آدمیوں کا ہجوم. میں گئی, میں نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ, میں نے کہا ہیلپ کرنے آئے ہو؟ نہیں گاڑی مار دی. میں نے کہا تمہاری کیا لگتی ہے, ہٹ جاؤ سائڈ پہ. میں نے اس لڑکی کو نکالا, آپ بلیو نہیں کرو گے, وہ ڈینٹسٹ ہے لڑکی, وہ کانپ رہی تھی اور اس سے مینیج نہیں ہو رہا تھا. میں نے ساروں کو پیچھے کیا, میں نے کہا خبردار کوئی آگے آیا, میں اسکول, کیونکہ اسکول سامنے ہی تھا, اسکول کے چوکی دار بھی آگے, میں نے کہا سب کو پیچھے کرو. میں نے اس لڑکی کو آرام سے بٹھایا, اس کا ڈرائیور آیا, میں نے اسے کہا آرام سے پانی پیو, کچھ نہیں ہوا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, لگ گئی نا گاڑی اب تو کچھ نہیں ہوتا. وہ اتنا رو رہی تھی کیونکہ سارے اس کو آ کے کارنر کر رہے تھے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. خواتین سیف ہیں؟ نہیں. کیوں, یہ اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ کیسے ہوں گی آپ مجھے بتائیں نا, مرد حضرات سیف ہونے دیتے ہیں؟ سارے مرد تو ہم, مطلب میں یہ کہوں گا ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے برے ہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی تھوڑا سا تو مردوں میں تو تمیز آ گئی ہے. پیچھے سے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آگے اگر عورت گاڑی میں جا رہی نظر آ جائے تو پیچھے سائڈ سے نکل جاتے ہیں. ہاں, اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں عورت گاڑی چلا رہی ہے نا, اسی لیے. کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ اب تک یہ آپ ماں بھی چلا رہی ہوگی, بہن بھی چلا رہی ہوگی. نہیں, وہ اپنی میری ماں تو بڑی پراؤڈلی چلاتی ہے گاڑی روڈ. نہیں تو اپنی ماں بہن پہ تو کسی کو بھی کوئی چیز بری نہیں لگتی. دوسروں کی ماں بہن پہ کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اپنی نہیں ہے نا, اس لیے اپنی ہوتی تو شاید, اپنی ہوتی تو کبھی نہ کرتے, کیونکہ دوسرے کی ہے تو جی اس کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے, اور یہ نہیں ختم ہوگا. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, ہم جتنے انٹرویوز میں بات کر لیں, کچھ بھی کر لیں, دیکھیں بار بار میں یہی کہوں گی کہ آدمیوں کو بھی چینج ہونا چاہیے. آدمی چینج ہوں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ سچویشن نہیں کہ اگر مائیں ان کی تربیت ٹھیک کر لیتی ہیں تو وہ آدمی آج درندے نہیں بنے ہوتے. ماؤں کی ہی رسپانسبلٹی, کچھ ماؤں کی. لیکن اچھا ہم یہ تو مانیں گے نا, مائیں گھر میں یہ تو کرتی ہیں کہ بیٹوں کو زیادہ لیوریج دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیٹیوں کو, تو شروع سے ان کے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں ان لڑکیوں سے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. سپیریئر ہے, بہن ہے تو بہن گھر سے باہر اس ٹائم پہ نہیں نہیں نکل سکتے ہیں, تو دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ ساری لڑکیاں نیچے ہیں, ہم اوپر. ہاں, اور کام والی لڑکی کو تو بہت ہی زیادہ. اور میڈیا کی, او ہو میڈیا کی تو خاتون کے جو, وہ ایئر ہوسٹس ہو, وہ میڈیا میں ہو, وہ نرس ہو. یہ ایئر ہوسٹس جو ہے نا, یہ ان کو تو جب کوئی کچھ کہتا ہے نا, تو میں تو جو لڑائی کرنے پہ آتی ہوں نا, میں نے بڑی لڑائیاں کی ہیں. میں پلینز میں نے لوگوں کو ڈانٹا ہوا کہ آپ کس طرح بات کریں. ایئر ہوسٹس کہہ رہی ہے نہیں میم آپ رہنے دیں, چھوڑ دیں. میں نہیں, کیوں اس طرح بات کیوں کی؟ یوں بیٹھے ہوتے ہیں باہر. ہاں, اور جان کے بلاتے ہیں باہر میں, جان باہر بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ بس کچھ بس ٹکر جائے. اچھا, اور پھر یہی والے جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی بات نہیں جو باہر کی ایئر لائنز ہیں, لیکن وہ ان کو ٹیکل کرنا آتا ہے. نہیں, وہ سیدھی کر دیتی ہیں, وہ سیدھی, ان کے پاس ایک اسٹائل ہوتا ہے, وہ سیدھا کرتی ہیں. میں نوٹ کیا ان کو سیدھا کر دیں. ہماری والی ذرا بیچاری تھوڑی سی پھر بھی ٹمڈ سی ہوتی ہیں, کیا جاب سچویشن, گھر سے نکلنا, پیچھے ذمہ داریاں, کمانا ہوتا ہے. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں خواتین کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, اگر وہ نکلی ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے تو مجبوری سے نکلتی ہیں. بالکل, یا اپنے کریئر کے لیے نکلتی تو اس لیے بھی تاکہ سیف رہے کریئر, ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنٹ. اور یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اگر ایئر ہوسٹس ہے یا ڈاکٹر, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, آپ میڈیکل. اچھا, میڈیا زیادہ بدنام نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو؟ نہیں, میڈیا میں صرف نہیں ہوتا, ہر جگہ ہوتا ہے. آپ بینکس میں دیکھ لیں, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, سپیریئر تو آدمی نہیں رہنا نا. آپ یہ دیکھ لیں ڈسپیرٹی ہے کہ اگر ایک عورت کو اتنی تنخواہ مل رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہیں نہیں ہوگا ایسا, بہت کم ہوگا. اور جہاں عورت کی زیادہ تنخواہ ہوگی وہاں دیکھیں آپ اس کا باس یا جو بھی اس کے ساتھ کالیگ کام کر رہا ہے وہ چڑھے گا. وہ جیلسی, یہ کہتے ہیں نا مردوں میں جیلسی نہیں ہوتی, بڑی ہوتی ہے کہ عورت کو کیوں اتنی امپورٹنس مل رہی ہے. اچھا, اگر وہ بیچاری کو ذرا زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے آفس میں تو کہتے ہیں ہاں اس کا تو کچھ دیکھ لینا, اندر خانی کچھ چل رہا ہے. اچھا, آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کے بچے یا آپ کی بیٹیاں میڈیا میں آئیں؟ نہیں. کیوں نہیں چاہتی. وجہ کیا ہے؟ یہ وہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی خود میڈیا پہ گزار دی. میں نے ساری زندگی نہیں میڈیا میں, آدھی تو گزار دی. ہاں, آدھی گزار لی میں نے. آدھی ہماری نظر تو ساری ہوئی, ہمارے ساتھ اور بھی گزاروں گی, آبویسلی میں کام تو کروں گی. نہیں, میں اپنی بیٹیوں کو نہیں چاہوں گی کبھی بھی. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ چاہیں امی میں نے آنا ہے تو ماں تو آپ وہی بنی ہیں. نہیں, ہمارے یہاں نا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر تو بہت اگر ایکٹریس دیکھیں, یہ تو نہیں نا راتوں رات ایکٹریس جو ہے بہت بڑی ایکٹریس بن گئی, ایکٹر بن گیا.
بھی کہیں سے تو اسٹرگل کیا ہے نا, اور وہ اسٹرگل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں, بہت ساری کالز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہراسمنٹس ہوتی ہیں, اور کبھی آنکھوں جس کی, طرح کبھی باتوں ہمارے کی. یہاں بات کی جاتی ہے نا, میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میری بیٹی سے ایسے بات کی جائے, یا میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھا جائے, یا میری بیٹی کو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میرے ساتھ کبھی, لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میں نام نہیں لوں گی, پر ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کام شام نہیں دینا. ہم کراچی آ رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو نائٹ, لیٹس گو فار کافی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم آف کہ آئی ڈونٹ ڈو کافیز, آپ کام کی بات کر لیں. ہاں, فون میں آپ سے کافی کر لیں, میں آپ کے ساتھ کافی کیوں پینے جاؤں گی, میں تو ویسی کافی نہیں پیتی, نہ چائے پیتی ہوں, شربت پی لینا کچھ, نہیں. تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی. اور جس طرح میں آپ کو, میں کس طرح ایکسپلین کروں کہ اگر آپ سیٹ پہ ہیں نا, تو جو اگر آپ نے ایک لیڈ آ گیا ہے یا لیڈز آ گئی ہیں, لڑکا یا لڑکی جو بھی, جو ہمارے یہاں آج کل بہت لیڈ, حالانکہ یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس کی وجہ سے ڈرامہ نہیں بنتا, کلیکٹیو ہے یہ پورا کام. آپ تین اگر سپورٹنگ ایکٹر نہیں ہے, اس کے ساتھ نہیں کام کرنے والے لوگ, تو کیا اکیلے کیا کریں گے, کیا کہانی, چلے جائیں کام کر کے باہر نکل جائیں, بوریت, ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں بوریت, کیا مسالہ تو چاہیے. اور نہ اس لیول کے جو ایکٹر ہیں کہ جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں کہ ایک گھر بنانے میں بھی, جب ایک گھر آپ فیملی اپنی گھر کی سٹوریز ہی دکھا رہے ہیں نا ڈرامہ میں, اور کیا دکھا رہے ہیں, تو کیا اس میں ساس بھی چاہیے, چاچی بھی چاہیے, مامی بھی چاہیے, پہلی بیوی سے دوسری بیوی بھی چاہیے, بیوی دوسری بھی, آج کل یہ بھی تو بہت ہو گیا ہے. اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ میرے پاس تم ہوتا ہے تو ایک اور بات بدلنا بھی چاہیے ہوتا ہے. میں کیسے یہ برداشت کروں گی کہ میری بیٹی سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے اور کہہ رہے کہ جی آپ ٹائم پہ نہیں آئیں, اور یہ بلا وجہ, اگر تو غلطی ہو تو میں بولوں کیسے. ہوتے ہیں مرد حضرات زیادہ ہیں, خفیہ مرد یا عورتیں. مجھے ایسا لگتا ہے لیڈ ایکٹرز بالکل ایسے نہیں ہیں, پر ایکٹریسز ہیں. لوگ یار یہ کیسی بات ہوئی, خاتون کہہ رہی ہے کہ خواتین جو ہم سے بڑی لیڈ پر ہیں وہ ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتی. اچھے سے ٹریٹ نہیں, وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. اور جی الگ کمرے میں بیٹھنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, گوسپ ساری کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, کچھ ساری کرنے کے آخر میں کہتے ہیں ہمیں الگ کمرہ چاہیے, بیکاز ہم گوسپ نہیں کرتے, پوری خبر ہوتی ہے, پوری گوسپ ہو جاتی ہے, اور آخر میں بھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کریں. ہاں نہیں, میں تو گوسپ نہیں کرتی, سب کرتی ہیں, ہیلدی بھی کرتی ہیں اور ہارمفل بھی کرتی ہیں. میں ہیلدی کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے ساری ہارمفل بھی کرتی ہیں, بس خواتین تھوڑی سی کرتی ہیں. میں ہارمفل نہیں, گوسپس ہو جاتے ہیں. میں تو مان رہی ہوں کہ مجھے تو مزہ آتا ہے. میں اب میری اور جتنی میری بڑے, اچھا آپ کے ساتھ ہوا یہ لیڈ لوگوں نے آپ کو ایسا ٹریٹ کیا, آپ کو فیل ہوا کہ یار دس شوڈ ناٹ بی ہیئر؟ ہاں, میں نے آئی ہیڈ ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن اینڈ آئی سیڈ میں تو نہیں کام کر سکتی, آئی ایم سوری, اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ان کے سینس پہلے ہوں گے کہ جو انہوں نے گھر جانا ہے, تو میں پاگل ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کام سروائیو نہیں ہوا آپ کا پھر؟ نہیں, جتنا مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے, اور میرے خیال ہے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے جو آپ کو مل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے فیصل کہ جو اسپاٹ بوائے آ رہا ہے, اس سے لے کے ای این جی, جو جتنے لوگ آ رہے ہیں سب اتنی ہی 12 اور بلکہ وہ ہم سے زیادہ جلدی آ رہے ہیں, اور ان کا کام اتنا ٹف ہے. اگر آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ ان کو اے ڈی کو آپ بری طرح ٹریٹ کریں, دیکھیں اے ڈی کا کیا اس میں قصور ہے کہ اس کو ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے, آج اتنے سینس کرنے ہی کرنے, آپ اس سے بدتمیزی کریں. اور پھر کچھ اے ڈیز نے آ کے یہ بھی کہا ہے کہ کیا کریں, ہمیں ان کی خوشامد کرنی پڑتی, یہ چلی گئی سیٹ سے تو ہم کیسے سین کرائیں گے, یہ چلی گئی. لڑکے نہیں, اب میں نے ابھی تک اپنے اس پورے کریئر میں نہیں دیکھا جب سے میں ڈراماز کر رہی ہوں, تو لیڈ ایکٹرز اتنا نہیں کرتے, لیکن وہ پتہ کیسے کرتے ہیں, وہ باہر جا کے آرام روم سے کہہ کے وہ اتنا سرفس پہ نہیں ہوتے کہ ہم نے بات کی. لیکن لڑکیاں تو اتنی بدتمیزی کبھی کبھی کرتی ہیں. میں تو ایک دو کو, تو بچوں کو آپ نے اس طرح نہیں آنے, اور اگر یہ مرد ہوتے تو آپ آنے دیتی؟ وہ ان کی لڑکے تو کر, پتہ نہیں, میرا بیٹا ہوتا تو نہ کرتا, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا آپ والی ماں ہیں کہ اگر کوئی بیٹی چوائس لے لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ ان کو کرنے دیں؟ میں یہ نہیں کرنے دوں گی. واہ خیر ماں, اب یہ والی میں یہ نہیں کرتا. مطلب ایک طرف وہ والی ماں ہے جو کہے ہم جو بیٹی کرنا چاہے. نہیں, میں ایسا بالکل نہیں, وہ جو کرنا چاہے, لیکن ماں باپ کا ہونا چاہیے ایک اپنا ڈیسیشن بھی. بچے تو کل کہہ دیں کہ جی میری اس سے پکڑ کے شادی کر دو, ہاں تو کرنا نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, میں پہلے دیکھوں گی. آپ صحیح امی ہیں ویسے, نہیں, ٹائٹ والی امی ہے والی, میں بڑی فرینڈلی مدر ہوں, آپ کو نہیں پتا. تو بھائی کرنے دو اس لڑکے سے, اس کو آپ جانتی ہیں, میری بیٹی کو پتا ہے کہ میری ماں میرے لیے صحیح چوز کرے گی لڑکا. اچھا چلے, اگر بیٹی کو کبھی لگا کہ یہ لڑکا میرے لیے بہت اچھا اور ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اب کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے.
اگر مجھے بھی لگا تو نہیں، اگر آپ کو اس نہیں نے لگا. کہا آپ کو لگا یہ زہریلا ہے اور لڑکی کو لگ رہا ہے یہ بہت سویٹ ہے. ماں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ماں دعا کرتی ہے خود ہی بڑی تھن لائن ہے, بڑا کانفلکٹ ہے ادھر لوگوں کا کہ ماں بیٹی کی نے دعا میں بڑی طاقت ہوگی. اگر مجھے لگے گا نا میں اپنی بیٹی کو اپنے اگینسٹ نہیں کروں گی, جیسے مائیں اپنے بیٹوں کو اگینسٹ نہیں کرتی ہیں, اور وہ مائیں بڑی غلط ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو اپنے اگینسٹ کرتی ہیں, بہوؤں کو برا کہہ کے یا ان کی گرل فرینڈس کو یا جو بھی, نہ کریں, طریقے سے سائڈ پہ کریں. یہ آپ صحیح سے کہا رہے ہیں, طریقے سے سائڈ پہ کر لیں. نہیں, سائڈ پہ بھی نہ کرے یار, سب ہنسی خوشی رہے. مطلب اگر گرل فرینڈ اگر آ جائے تو وہ بھی چائے پی لے, اگر بہو بھی ہے کوئی بات نہیں, بہو جیسی بھی ہوگی, بہو مزے کی. آج کل کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کا دوست بننا ہے. اگر آپ کی بیٹی کا ریلیشن شپ ہے کسی سے, بوائے فرینڈ ہے اس کا, ایک تو اس کو لمیٹیشنز بتائیں, باؤنڈریز بتائیں. لیکن آپ تو دوستی میں بھی نا, ابھی پتہ ہے کہ ابھی آپ دوستی کر رہی ہیں, جب لڑکی نے آنا ہے نا, امی میرے کو پسند آ گیا, تو آپ نے کون ہے یہ؟ نہیں ایسی نہیں ہوں میں, ایسی نہیں ہے. نہیں ایسی بالکل. اچھا, ایسے ماں باپ ہوتے ہیں, پہلے دوستی کے نہیں نام پہ ایسا نہیں ہے. میری بیٹی ٹریپ کرتے ہیں, دوستی کے نام پہ لڑکا آتا ہے, امی وہ پسند ہے, پھر شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میری بیٹی, خالہ کی بیٹی سے رشتہ طے. اچھا دیکھیں, میں اگر لوگوں کو شاید پتہ ہی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا, میری بیٹی اب اس ایج میں ہے دیٹ شی کین کم اپ ٹو می اینڈ شی کین ٹیل می کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے, اور ایسا ہوا بھی ہو شاید پاسٹ میں نے کچھ نہ کہا ہو, لیکن وہ لڑکا خود چلا کیا ہو, اس کو پتا ہو کہ آمنہ ملک میں پتہ چل گیا. مجھے فیل ہوتا تھا کہ آئی تھنک دس گائے از ناٹ گڈ فار مائی ڈاٹر. تو دیکھ کے سمجھ گیا اس کو, خود ہی سمجھ آ گئی. میں بتا رہی ہوں قسم کا سچویشن آ رہی ہے, بالکل بھی ایسے نہیں آ رہی تھی. آپ کو لگ رہا تھا یہ میچور نہیں ہے. مجھے ایسا لگا کہ ابھی یہ صحیح نہیں ہے, اور میں بڑی چپ رہی, بہت چپ رہی. اور اچھا, جب آپ کو بھی ریوائنڈ کرتے ہیں, ذرا پیچھے لے کے چلتے ہیں, اس زمانے میں آپ نے بھی تو ایسے فیصلے لیے ہوں گے جو ٹھیک نہیں ہوں گے, اور آپ نے لے لیے پھر بعد میں خراب ہو گئے. نہیں, میں نے اس فیصلہ وہ ٹھیک ہی تھا جو میں نے لیا. میری شادی 18 سال میں ہوئی تھی, تو کیا میں نے فیصلہ ہوئے اس وقت 18 سال, تو اس ٹائم اتنی جلدی ہی شادیاں ہوتی تھیں. لیکن اس وقت 18 سال کی لڑکی بہت چھوٹی ہوتی تھی, مطلب ذہنی طور پہ کہہ رہا ہوں. آج کی لڑکی بہت اسمارٹ ہے, آج کل بہت اسمارٹ ہے نا. اس وقت کی لڑکی 18 سال کی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں جا رہی ہے, ہسبینڈ ہوگا میرا یہ, اور وہ اس وقت آپ لوگوں کا تھا یہ والا, یہ نیچے. ہاں بالکل. کوئی لہنگا چولی نہیں تھی. ساری لڑکیاں سن لیں, کوئی لہنگا چولی نہیں تھے, مہندی کے کوئی میک اپ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی لڑکیاں ماں باپ پہ تھوڑا رحم کریں کہ کیوں مہندی پہ یار آپ نے اتنا تیار ہونا, ساری زندگی میک اپ کرنا ہے, ساری زندگی آپ نے یہ لہنگے پہننے ہیں, جو بھی مہندی کا ٹائر ہوتا ہے, ایک دن تو نہ میک اپ کریں اور ایک دن تو گھونگھٹ میں رہیں, تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا نا. کیا مسئلہ ہوگا؟ مطلب ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ یار میک اپ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں میک اپ. ایسا کچھ نہیں ہے. لڑکے 2-3 سال لگاتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے شکل کیسی ہوگی. وہ گھر والوں کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا. نہیں, گھر والے اگر دیکھ ہی رہے ہیں, سب کو سب پتہ ہوتا ہے. آج کے دور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج کل کی جو مائیں ہیں نا, وہ اتنی اسمارٹ ہیں, وہ تو لڑکی کا انٹرویو پتہ ہے کیسے لینا شروع کرتی ہیں. پہلے وہ پوچھتی ہیں, بیٹا تو تم باہر پڑھتی تھی تو تمہارا تو ریلیشن شپ ہوگا نا, لیو ان ریلیشن شپ میں تو نہیں رہی ہو, یہ رشتہ لینے آئی ہیں خواتین. سوچیں, ان کو پتا ہوتا ہے سسٹم. تو میں نے کہا لڑکوں سے بھی پوچھنا چاہیے نا کہ تم لیونگ ریلیشن پہ تو نہیں رہے ہو. ہاں, تو پتا ہونا چاہیے وہ بھی. اچھا, لڑکے پہ اتنا کیوں سختی نہیں ہوتی؟ رہا ہے تو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کول ہے تو بھائی یہ تو ایکسپیرینس ہے. پتہ نہیں, مجھے اوروں کا نہیں پتا, میرے گھر میں تو لڑکوں پہ بھی اتنی ہی سختی ہے. میری بہن کے بیٹے ہیں سب. اور کل جو آپ کے فیوچر میں کوئی داماد ہوں گے تو ان پہ بھی سختی آپ کی ہوگی. سختی تو ہوگی, تو سوچ سمجھ کے آئے گھر پہ, سوچ سمجھ کے آئے. اور یہ تو میں بتا دوں کہ میری بیٹی کی غلطی ہے تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی, لیکن اگر میری بیٹی کی غلطی نہیں ہے تو بھائی پھر تمہارا رہنا, پھر لڑکے کو نا آنسربل ہونا. ابھی دیکھو یہ ویڈیو تب تک رہے گی جب وہ لڑکا بات کرے گا بیٹی سے, وہ دیکھے گا نا, یہ وہ بیچارہ آتے ہوئے بھی نا یوں آئے گا, یوں رٹے گا, ان کے گھر ماں کو پتہ چلا ہے تو پکڑ لے گی, اور آپ نے پکڑ تو لینا ہے, پکڑ تو میں 2-2-2.5 دن کا آپ پکڑ لینا. بھائی میں جو نا, میں بڑی ڈیٹیکٹیو ٹائپ کی ہوں میں. بھائی جان جو بھی ہے, اگر اچھا میری بیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی والی جو ہے نا, وہ بھی بال کی کھال تک جاتی ہے. خطرناک قسم کی سچویشن, لیکن ہونی ایسی چاہیے. اگر مرد حضرات کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے میرے پہ چیک ہے. اچھا, چیک ہونا برا بھی نہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ پولیس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ بالکل ڈرتا ہی وہی ہے. لیکن پولیس کو ساتھ بھی تو ملا سکتے ہیں نا. پولیس کو ساتھ نہیں ملا سکتے. اسنیپ چیٹ بڑا, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام بربادی پڑے گی. یہ ہم نا سوشل میڈیا نے تھوڑی سی اویلیبلٹی نہیں بڑھا دی لڑکے لڑکیوں کے آپس میں بہت زیادہ. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو, پہلے بھی
रुके शुके लोग दे ही रुके में देते जरा थे, जरा अट्रैक्शन भी थी। मतलब उंगलियां डाल के लोग वो रिंग वाले फोन घुमाते होंगे, बड़ा मुश्किल होता होगा। और एक और चीज होती थी, वो गाड़ी का जो आपने दरवाजा खोलना होता तो उसमें पर्ची लगी होती थी। हाँ, ये तो खैर मुझे नहीं पता, ये जरा आप छोटे हम हैं। ये वाला सीन नहीं किया हमने, लेकिन ये जरूर कि दूसरे देख रहे होते थे कि यार वो भी देख के आ जाती, बस इतना में काम हो जाता था। हाँ हाँ, लेकिन अब बड़ी अवेलेबिलिटी है, इसीलिए तो अब वो इंटेंसिटी भी नहीं है ना मोहब्बत इश्क में, मूव ऑन होना बड़ा आसान हो गया। क्या बात की है, जब वो इतना टाइम साथ गुजार लेते हैं, शादी के बाद कोई उनकी वो कहते हैं ठीक है यार, नहीं, वो अगर मैच्योरिटी intensity- नहीं हुई तो इंटेंसिटी नहीं होती, वो आपकी अट्रैक्शन ही नहीं रह अब जाती। स्नैपचैट पे अलग है, थोड़े दिन इससे नाराज हो जाओ लड़ाई करके तो उससे चलो लग जाओ। इंस्टाग्राम पे बात कर लो। हाँ, अब तो ये है ना। तभी तो- लेकिन एक और चीज़ भी है, मैंने जो अब नोट किया है, हम जब लड़कियां हम बड़ी हो रही थी ना, तो हमें होता था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो हम कहते थे कि लड़के लड़के बस बात हो जाए। अब लड़कियों को ना, फैसल मैं आपको सच बताऊं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये नहीं है, उनके करियर्स हैं, उनको अगर घर से अच्छी फ्रीडम मिल रही है तो ये, और मैं इसको क्या कहूँ, मेरी कुछ कुछ बातें ना कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत भी अब ये है। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल चल रहा है। अब ये गलत भी है। अब बहुत ज़्यादा अगर आप लिबर्टी भी बच्ची को दे रहे हैं या फ्रीडम भी दे रहे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो कल को किसी घर जाएगी तो वो वहाँ सेटल नहीं हो सकेगी, ये भी प्रॉब्लम है। और शादियाँ लड़कियाँ लेट कर रही हैं, लड़के से बैठ के उन्होंने पूछना होता है कि जी पहले हम बात करेंगी, लड़का भी कहता है पहले मैं बात करूंगा। अच्छा, परफेक्शन भी दोनों को चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, फुल परफेक्शन चाहिए, हर मतलब चीज़ वो नहीं मिल अमीर हो, सकती। लड़की भी, अब तो लड़के भी अच्छा, लड़की अमीर मांग रहे हैं। अभी कल ही मैं किसी का रिश्ते की बात करवा रही थी, मैं जरा कभी कभी ये भी काम कर लेती तो आपसे रब्ता किया जा सकता है? अच्छा जी, जो भी रब्ता करना चाहे तो रिश्ता, तो 1.5 लाख रुपए आपका एडवांस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ये बड़ी अच्छी बच्ची है, आप इसी तरह की लड़की ढूंढ रही थी? कहती नहीं, वो मेरा बेटा तो लंबा है, ये तो छोटे कद की। मैंने कहा भाई हर चीज़ तो नहीं मिलेगी ना, हील पे ना लें लड़की को, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले कहती है लड़कियां पतली पतली चाहिए और ऐसी गोरी दूध जैसी हो, फिर वो मोटी हो जाती तो घर से तो नहीं निकाल सकते उनको, वही बीवी पसंद होती है। और घर में आपकी बहन जो बैठी हुई है वो भी तो Exactly, बैठी है, उसको भी तो देख लो भाई, उसके लिए कौन टॉम क्रूज आएगा बाहर से। बिल्कुल। अच्छा, इनको दोनों तरफ परफेक्शन की तलाश के अंदर अब सिचुएशन लीड भी हो रही है और सिचुएशन टूट भी रही है। बिल्कुल, मंगनियां टूट रही हैं, निकाह टूट जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, शादियां टूट रही हैं। इतनी महंगी महंगी शादियां, मैं तो कहती हूँ वाकई अब एक ही फंक्शन होना चाहिए, कोई पता नहीं कल शादी टूट जाए। बहुत शादियां टूट रही हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े। लेकिन इस नियत से बंदा कौन सा नहीं करते, लेकिन बहुत खर्चा ना हो बस शादी पे। और वो जो वो रखवाते हैं, क्या रखवाते हैं वो जो जिस पे फिर तलाक में देना पड़ता है आपको, क्या कहते हैं उसे? हक मेहर। वो जो हक मेहर रखवाते हैं, हक मेहर में भी सिचुएशन ये कहते हैं ज्यादा रखवा लो, 30 लाख 50 लाख, मतलब क्या प्लानिंग होती है दिमाग में उसी दिन से कि भाई मतलब तू नहीं, हमारा तो ये था ही नहीं, वो शरीयत तो अभी आगे तो आप करवाएंगे आगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं कराए ना, तो थोड़ा सा इससे तो आपने यही सोच लिया। हाँ, लेकिन लड़की को पूरा अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अपना निकाहनामा पूरा पढ़े, और जो कॉलम्स होते हैं जिनको क्रॉस कर दिया जाता है, जहाँ उसके हकूक हैं वो क्रॉस। अच्छा, ऐसा कोई कॉलम होता है जिससे लड़की तलाक दे सकती है? तलाक नहीं, खुला ले सकती है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। अच्छा, खुला तो बहुत इजीली मिल जाती है कोर्ट के थ्रू, जिसपे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट आता है। हाँ, तलाक में फिर आपको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, खुला में आप कुछ भी नहीं देते, तो लोग लड़के वेट करते हैं कि खुद ही खुला ले ले। ओ हो, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जी कि वो खुला ले ले, और वो क्या पैसे होंगे थोड़े से। लेकिन थोड़ा सा ना टॉलरेंस भी होनी चाहिए लड़कियों में, हर छोटी बात पे तो नहीं होता ना कि आप जी कह रहे हैं तुम ऐसे नहीं थे पहले, तुम गाने नहीं गाते थे। नहीं, गाने तो अब बात दूर की बात है, लेकिन आप टॉलरेंस थोड़ी सी तो होने चाहिए। और इसमें ना मेरे ख्याल से फैमिलीज देखें, शादी लड़का लड़की की नहीं होती, शादी होती दो फैमिलीज की, और फैमिलीज़ को ये समझना चाहिए कि हम आपस में अच्छे रहेंगे अगर हम बेटी की तरह समझेंगे और लड़के को भी आप बेटे की तरह समझोगे तो रिश्ता अच्छा है। अच्छा, समझते ही नहीं है ना, मसला तो यही है ना, ये बातें पापा तो बोल देते हैं दोनों तरफ से। हाँ, लड़का ही पापा बोल रहा है, अम्मी बुलवाने का शौक तो अंकल ही बोलो भाई, मेरा तो इस पे बड़ा खिलाफ है। मैंने तो आज तक मेरा बड़ा खिलाफ है इस बात पे, सीधे सीधे अंकल आंटी बोले भाई जो हैं आपके, आप खामा खा पापा माँ बना के घर पे जाके उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं ये बात देखें, आपने अभी की, मैं तो साल पता नहीं कब से अपने शोज पे कह रही हूँ कि दिल में आप अम्मी मुंह पे कह रहे हैं, दिल में आप कह रहे हैं कि मैं तो ना अनफॉर्चुनेटली सच्चाई है ये बात। अच्छा, बहुत सारे मानेंगे नहीं, दिल में सोच रहे बस, बिल्कुल ऐसा होता है, तो आप आंटी अंकल ही कहें, आंटी अंकल ही कहें, प्यार उतना ही। और जब दिल से वाकई में मान लें कि माँ बाप हैं तो फिर आप माँ बाप कहने शुरू और ये जिद बना लेते हैं लोग। अच्छा, बेटी वो कहती है, लड़की कहती है पापा बोलो, मुंह पे नहीं आ रहा, नहीं कहती, लड़कियां तो कम ही कहती। कौन से ऐसे आपने घर देखे जहाँ लड़का अम्मी पापा कह रहा है? नहीं, आजकल तो लड़के जो बर्गर लड़के आ रहे हैं वो तो कहते हैं मामा। कोई नहीं कहते, नहीं कहते, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को कहते हुए। तो लड़कियां भी तो अंकल आंटी कर रही होती घर में। नहीं, लड़कियों को कहा जाता है मम्मी बोलो, कूल भी तो लगता है थोड़ा सा।
कूल भी तो लगता है, घरों में माहौल बन रहा मैं होता कहती है। हूँ नाम चेंज करते, जैसे मेरी बच्चियाँ मुझे अम्मा कहती हैं, तो अगर उनकी अच्छा, उसके मुंह से मम्मी निकलता है, लेकिन वो मम्मी वाली बातें उस औरत से नहीं कर पाती सारी जिंदगी। नहीं कर पाती, जो मम्मी से बातें की हैं वो तो वो सोच ही नहीं सकती कि वो नहीं कर सास से सकते, करेगी। नहीं हो सकता। आप कैसे, तो भाई अपने दिल अंकल की बात- आंटी रहे ज्यादा आप लोगों को, और दामाद को भी, दामाद से क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं वैसे? क्या कहेंगे, ससुर- आंटी अंकल? नहीं, वो क्या बोलते हैं, अंकल आंटी, बेटा। दामाद तो बोलते हैं बेटा, तो वो तो बेटा और क्या तो कहेंगे, अच्छा दूल्हा? बेटा तो वैसे आप बोल सकते हैं, दूल्हा बोलेंगे। हाँ और दूल्हा क्या तो नहीं बोल बोलेंगे? सकते, नाम से पुकारो भाई, शकील तो शकील बोलो। नहीं, नाम से तो नहीं कहते, जैसे फैसल बेटा, हाँ फैसल बेटा, हाँ लेकिन बेटा वो बन जाता है, बनता है। बनता है। हाँ। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं जी, होस्टिंग, एक्टिंग, क्या मजा कहाँ आता है आपको ज्यादा? Hosting। होस्टिंग में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, होस्टिंग को आप मीडिया बोलेंगी? बिल्कुल मीडिया है। कैसे मीडिया है? आपने है किसी को, आपकी वो तो कम हो गई ना, मतलब लेवरेज आपको कम ज्यादा है कि आपने किसी को बोलने मुझे काम दे दो प्रोडक्शन हाउस से, कोई बात नहीं होनी, किसी का इंतजार नहीं हाँ करना। ये, अब आप मीडिया में बैठी हैं, आपके पास लेकिन माइक है। शोज भी तो है ना, शोज भी तो एक क्यू लगी हुई है कि मुझे शो मिल जाए, मुझे शो मिल जाए। यार देखो, वहाँ फिर भी सख्ती कम नहीं है एज कम्पेयर टू एक्टिंग में। हाँ कम है, और आपके पास थोड़ी ताकत अथॉरिटी भी है, ताकत है। मजा आपको होस्टिंग में ही आता है? मुझे होस्टिंग में, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी आता है, लेकिन होस्टिंग में ज्यादा आता है। प्रोजेक्ट क्या चल रहा है आपके रिसेंटली? यार अभी एक चल रहा है शेर के नाम से, उसमें दानिश कौन सा वाला शेर है ये? शेर वाला शेर है शेर या दानिश तैमूर चार है। टांग वाला शेर है? अच्छा, दो टांग वाला शेर है, दानिश तैमूर। दानिश हैं, सारा हैं उसमें, और अतीका जी हैं, मैं अतीका जी की बेटी बनी हूँ उसमें। अरे वाह। तो दो फैमिलियों का डिस्प्यूट है, बड़ा मज़े का ड्रामा है। ऐसे यार वैसे दानिश हमारे पास उसको direct अतीका ओडो जैसे लोग हैं, मानूर बलोच टाइप के लोग हैं, जो कि दिन ब दिन प्यारे she's होते so जा रहे हैं। pretty. हाँ, She's दिन so ब दिन pretty. प्यारे होते। आप खैर आमना मलिक टाइप के भी लोग हैं जो अतीका 41 जी में तो भी इतने प्यारे लग रहे हैं। अतीका जी सामने बैठी होती हैं, बस मैं उनको आई हैव टोल्ड हर सो मेनी टाइम्स, आई सेड आप तो, मेरी तो इंस्पिरेशन मानूर बलोच है भाई। हाँ, उनको देखें यार, क्या हसीन तरीन स्किन, वैसी की वैसी, टस से मस नहीं हो रही, जैसी की जैसी। उसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स का भी कमाल होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अतीका जी तो अगर आप देखें ना, शी इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, वहाँ डॉक्टर का कमाल नहीं है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, अभी आपने अपनी दोस्ती निभाई है थोड़ी सी। नहीं, वाकई नहीं है, होता डॉक्टर तो का नाम बता दो। मैं इतनी अनफिल्टर्ड हूँ, मैं बोल चुकी हूँ। डॉक्टर का नाम बता दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं है। देखिए लाइंस वगैरह नजर आ रही होती हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, चले। अच्छा जी, लॉबी कल्चर, शाम वाला, कॉफ़ी वाला, अगर आप कॉफ़ी गिरी नहीं करेंगे, खाना गिरी नहीं करेंगे, तो आपको काम में इश्यूज आते हैं। दो लॉबीज बनी हुई बड़ी, दो बड़े चैनल्स की लॉबी है। काम में ये इशू आते हैं कि अगर मैं डिजर्विंग हूँ किसी लीड एक्टर रोल की, तो वो मुझे नहीं मिलता, और यही कहा जाता है कि नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा, और अभी आप बहुत बड़ी हो गई हैं उस रोल के लिए, ऐसे ही सुनने को मिलता है। लेकिन मेरी कोई कंप्लेन नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। कंप्लेन एज सच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, मज़ा आता है। लेकिन ये एक चीज़ है, ये सिर्फ चले, मैं तो कह दिया मेरे बच्चे हैं, मैंने बहुत सी ऐसी डिज़र्विंग आर्टिस्ट देखे हैं फैसल, कि उनको नहीं मिल रहा होता काम। मैं अपनी बात ही तो चले कर ही नहीं, मे बी आई एम नॉट अ गुड एक्टर, मे बी इसलिए शायद नहीं होता, कि उनको लगता है कि अच्छा ये बहन का रोल करेगी तो ज़्यादा अच्छा। चलें, आप तो खुद हम एक्सेप्ट नहीं करते, यू आर अ गुड एक्टर, लेकिन अगेन अगर नहीं भी है फॉर इंस्टेंट, तो दूसरी तरफ आप लगता है कि काम ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि दोस्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बेटा किसी बहुत पावरफुल आदमी का है, बेटी किसी पावरफुल ना भी हो भाई, वो पुराने एक्टर की है, खानों पे लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो कहती हैं हम जो हैं यहाँ के वो हैं, क्या किंग हैं, और हमारी देखो, ये भी हमारी घर से स्टार निकला, ये भी, वो कोई स्टार नहीं है, उनकी घर की जो बच्ची है वो कोई स्टार नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जी वो स्टार है। हमारे घर से तो सिर्फ स्टार्स निकलते हैं, ज़िल्च, कोई एक्टिंग नहीं है, सिर्फ नाम के स्टार्स हैं, क्योंकि पीछे बहुत बड़ी स्टैंप लगी हुई है और उन्होंने सर्वाइव। अच्छा, इंडस्ट्री भी तो उन्हीं की है फिर, बस उन्हीं की 3-4-5 फैमिलियाँ भी चल रही, 2-3 बड़े चैनल हैं जिनकी इंडस्ट्री, मतलब कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो मैं कहती हूँ ये मैं करती तो मैं कर सकती थी, मुझे पता ही है मैं कर सकती थी, लेकिन नहीं। अभी मुझे बताएं, एक ड्रामा, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, नूरजहाँ, आई थिंक फिनोमिनल, बहुत ज़बरदस्त, सब ने एक्टिंग की, लेकिन उनके जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी इंडस्ट्री में हर एक से ये रोल पूछा, मुझसे तो नहीं पूछा आपने। और मेरे साथ कितनी कॉलीग्स हैं, आप फ़ोन उठा दी क्या? आप फ़ोन राब्ते में? मैं सबसे पहला इंसान हूँ
کہ 1 منٹ میں جواب دیتی ہوں, چاہے آپ مجھے 2 بجے چاہے رات یہ بھی نہیں میسج دیکھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں, آپ اپنی بلو ٹک بند کرنے کے بعد. میں بلو ٹک بند نہیں کرتی, اگر بند کروں گی تو اگلوں کا بھی نہیں پتہ چلے گا. اوہو یار, یہ ٹینشن آپ کو ہوتی ہے؟ دوسرے میرے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. مجھے بہت میں بلو ٹک آف کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے آف نہیں ہو رہے. اگر مجھے کوئی ریڈ پہ چھوڑ دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. اچھا جی, یہ آپ کا یہ ماننا بھی ہے کہ یہ آپ کو اگر فار ایگزامپل کہتے ہیں جی آپ کو تھوڑی سی بڑی ہو گئی, ایگزامپل ہے, حالانکہ بہت عجیب سی بات ہے, تو ینگ لڑکیوں کو یہ نہیں کہا جاتا ان کو کام زیادہ مل رہا ہے؟ اب میری عمر سے یا میری عمر سے بہت بڑی بڑی ایکٹریسز ہیں جن کی بہت اسٹرگل ہے, جنہوں نے بہت کام کیا ہے. تو اب میں ان سے تو یہ ایک رشتہ داروں کو میں کہنا چاہتی ہوں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ جو رشتہ دار ملتے ہیں اور کہتے ہیں نا وہ دیکھو وہ اتنی بڑی ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, تم بھی ایسی بن جاؤ, بھائی ان کا آپ ہسٹری چیک کریں, انہوں نے بڑی ان کی جرنی ہے, انہوں نے کام کیا ہے جیسے تیسے ہے, کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھی ایکٹنگ کی ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بالکل زیرو ہیں لیکن ان کو کام مل رہا ہے, اور کچھ ایسی ہیں جو ایک ہی جیسی ایکٹنگ کری ہیں بس ایسے سخت مزاجی کی, لیکن ان کو کام پہ کام ملے جا رہے ہیں. تو ایک ہی طرح کے رول کر تھوڑی سی ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کام زیادہ آپ کہتے ملتا ہے ینگ ہونے کی, ینگ کو بہت کام, حالانکہ ایکٹنگ کی بنیادوں پہ کام دینا چاہیے. ہاں ینگ لڑکی. لیکن ایگزامپل اگر لڑکا 26 سال کا ہے تو ان کو تو لڑکی کیسے لیں گے, چھوٹی چاہیے ہوگی, اس طرح بھی تو کام کبھی کبھی فٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بھی بہت رولز ہوتے ہیں جس میں بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں, لے سکتے ہیں, لڑکیاں کیوں نہیں لیتے, پر وہ 4-5 ہی ہیں. لڑکیاں پیاری بھی تو ہیں چھوٹی جتنی بھی ہیں سب. ہاں وہ تو بہت پیاری ہیں ساری, ہو سکتا ہے بھی, لیکن پیاری تو آپ بھی ہیں. نہیں لیکن میری عمر زیادہ ہے نا. خود آپ مان رہی ہیں نا, یہ تو مسئلہ ہے نا, یہی تو ہم نے ماننا نہیں ہے. نہیں میں نے کہا میرے ایج بریکٹ کی جو لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, یہ نہیں مانیں گے آپ نے اس میں احتجاج کرنا ہے. عورتیں کوئی عمر زیادہ ہے, اگر ان کی بھی آج شادیاں کی گئی ہوتی تو ان کے بھی میرے بچے جتنے بچے ہوتے, لیکن نہیں کی ہوئی تو وہ ننیاں بنی ہوئی ہیں. تو اب ہم اچھا, جو اسکن آپ کے پاس ہے, اگر وہ کرینہ کے پاس ہے تو کرینہ کپور ہے, کیا اسکن ہے اس کی, وہی اسکن عاملہ ملک کے پاس بھی یہاں پر ہے. اچھا مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مرد ینگ چاہیے, ہمارے تو وہ ہٹ ہی نہیں رہے. نہیں ادھر الٹا ہے, الٹا ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بھائی ہیں, نام نہیں لوں گا ان کے, سب نام کا بھائی لگ جاتا ہے, جی سارے بھائی ہمارے ہٹ ہی نہیں رہے اوپر سے. تو میں نے کسی کو 50 سال کے ہو گئے, تو میں نے ایک دفعہ کسی کو بولا تو انہوں نے کہا تم دیکھ لو سلمان خان اور ان کے ساتھ بھی تو ساری ینگ لڑکیاں ہی آ رہی ہیں. اچھا ویسے میرا ایک شوق ہے کہ میں اگر کروں فلم کروں کبھی زندگی میں تو نہیں کروں گا. نہیں میں نے تو کرنی ہے پنجابی مووی, وہ بھی انڈین پنجابی مووی, اور یہ میرا ڈریم ہے کہ میں دلجیت. کتنے آئے ہو تو سیدھے سے مینوں کوئی پنجابی مووی چ لے لے, ہاں بس. اچھا, میں آرام نال کراں یار. ویسے مولا جٹ میں اگر آپ کو رول مل جاتا نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کہاں ملنا تھا مولا جٹ میں مجھے رول, کئی اتنے سارے تھے. کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کی لابی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے نا. کیا باتیں کر رہے ہیں. مولا جٹ والی لابی آپ کو چاہیے تھی. وہ لابی کا نام ہی مولا جٹ ہے, سیریز بتا رہا ہوں, کا گروپ بناؤ مولا جٹ کے نام سے. اچھا, اس گروپ میں جب تک آپ ایڈ نہیں تب تک آپ کا کام نہیں ہونے والا. اچھا, یہ نیپوٹزم وغیرہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی, یہ چل رہا ہے ابھی. بالکل اب بھی ہے. جی یار ایک بات ہے, اگر عوام ریجیکٹ کر دے کہ یار یہ ایکٹنگ ٹھیک نہیں کر رہا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. عوام کی کون سن رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. عوام کی سن رہے, ایوارڈز ملتے ہیں عوام کی سن کے ملتے ہیں. اور یہ جو کوئی 4 لوگوں میں ایوارڈز ملتے ہیں. آپ کسی شو پہ چلے جائیں, ہر کیو کارڈ پہ 4 ہی نام ہوں گے. آپ مجھے بتائیں ان کو آپ کس اس پہ ریٹنگ پہ لاتی ہیں, یہ کرتی ہیں. بھائی میں نے ایک دفعہ ایک شو میں کہا آفر, بھائی نام بدلیں, بہت اچھی اور ایکٹریسز ہیں, ان کی بھی بات کریں. عوام کی سنی نہیں جاتی آپ کے خیال میں؟ زیرو. تو یہ جو حکومتیں آتی ہیں یہ عوام سے آتی ہیں یا عوام؟ آپ کو لگتا ہے؟ ہم تو ووٹ دے کے آئے, ہم نے تو جتایا ہے اپنی حکومت کو. اچھا, ہاں. کون سی حکومت تھی؟ اپنی حکومت کو. اپنے آفس میں ہم نے ووٹنگ کرائی اور میں جیت گیا اس کے اندر. تو بس آپ ہی جیتے نا. دیکھیں جیت گیا میں اس کے اندر. بس میں نے ہر اس پہ لکھا نان فصلت. ایسا ہی ہوتا ہے. اوہو, دیکھیں میری ایک بات ہے, نہ میں ان کی سائڈ پہ ہوں. میں کہتی ہوں جو حکومت آئے وہ عوام کے لیے کام کرے. وہ ہوتا نہیں ہے, بس ہم بیٹھے ہوئے انتظار ہی کریں. برا حال ہو گیا, کوئی پاکستان میں رہنا نہیں. انٹرنیٹ دیکھا آپ نے, انٹرنیٹ سلو ترین, وائس نوٹ جاتا ہی نہیں ہے. وائس نوٹ کہتے ہیں اچھا گورنمنٹ کہہ رہی وائس نوٹ نہیں کرو, لکھ کے کرو. بھائی کیوں اتنا وائس نوٹ کر رہے ہو؟ اور آپ یہ دیکھیں کوئی آج کل کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں رہیں, حالانکہ پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں. آپ تو بچوں کو میرے خیال میں سیدھا باہر بھجوائیں. میں تو کہہ رہی ہوں, میں بالکل ایسا کوئی پیٹریوٹزم نہیں دکھا رہی ہوں. میں کوئی پیٹریوٹک ہوں گی, میں بچوں کے لیے نہیں ہے. میں بچوں کے لیے اب نہیں ہوں. بچوں کو باہر بھجوائیں گے آپ؟ تو اس پاکستان میں تو کھانے ہیں, مزے ہیں, سیکیورٹی ہے. ہاں بے شک ہوں. تو اپنے بچوں کو آپ نے اس نہیں, میں نہیں چاہوں گی. مجھے بتائیں, میں سلیو لیس پہنتی ہوں, لوگوں کی نظر میں نہیں ہوگا اچھا؟ یار ایک بات بتاؤ,
آپ کو انہیں لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پرواہ ابھی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ جب لوگ لکھتے ہیں باتیں اور بولتے ہیں تو بولتے ہیں نا وہی لوگ ہیں جو مجھے فالو بھی کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فالو تو آپ کر رہے ہیں, تصویر بھی کھنچوائیں گے آپ سے, آپ سب کچھ کریں گے, پھر آپ ان کو انفالو کر دیں. اتنی گالیاں دیں گے کہ اس نے یہ پہن لیا, گندی گالیاں, تو بھائی انفالو کرو. ملین فالوورز ان کے ختم کرو, نہ کرو, اسی پہ تو ہو رہا ہے. فالو بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ان کو روز ہے. آپ بھی لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, پھر ان کو بھی فالو. آپ آج کل تو یہ بھی ہے نا, آپ کے فالوورز کتنے ہیں تو آپ کو کام ملے گا. تو فالوور خرید لیں, آج کل سب نے خریدے ہیں. اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے یار؟ اتنے تو پیسے آپ نے اتنے. میں پاگل ہوں, میں فالوورز کے اوپر. آپ بتا رہی ہیں مجھے کیا کہ میں پاگل ہوں, اتنے پیسے بتایا نہیں, کیوں نہیں پاگل ہوں, میں فالوورز پہ پیسے لگاؤں گی. اچھا جی, گھر میں جین زی آپ کے بچے جی اور آپ ملینیل, تو آپ نے کیا دیکھا کون بہتر ہے ویسے ہم دونوں جنریشن میں, یا دونوں اپنی جگہ پہ دونوں بہتر ہے؟ دونوں بہتر ہیں. زیادہ بہتر کون ہے؟ زیادہ بہتر ہم ہیں. یہ مسئلہ ہے. آپ پہ بھی ایک چھوٹی سی لڑکی بسی ہوئی, ویسے میں نے نوٹ کر لیا تھی دیر میں, آپ کے اندر ایک چھوٹی لڑکی ہے. اچھا, ورنہ آپ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ زیادہ بہتر ہے, ری انوینٹڈ ہے, بچے ابھی جو آئے ہیں وہ زیادہ کلاسی ہیں, لیکن آپ نے کہا ہم زیادہ بہتر ہیں. بھائی ماں باپ ہی ہوتے ہیں, ان کو بہتر پتہ ہوتی ہیں چیزیں. اب میں آپ کو ایک ہنڈا قسم کا ماں باپ ہے, میں آپ کو آپ سرنڈر ونڈر نہیں کرتی. میں نے آپ کا اسٹائل دیکھا ماشاءاللہ سے. ہاں یار, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. جی, میں نے زندگی میں اپنی بیٹیوں کو جب بھی کہنا کہ یہ دوست تمہاری یا یہ چیز صحیح نہیں ہے, ایونچولی وہ چیز وہی ہوتی ہے کہ وہ غلط نکلتی ہے, اور وہ پھر آ کے مجھے کہتی ہیں اماں یو ور رائٹ. اور یہ جو بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں نا, یہ بیسٹ فرینڈز کبھی نہیں ہوتی. وہی لے جاتی ہیں آپ کو بندہ آخر میں. بندہ کیا لے کے جائیں گی, لیکن وہ بس کلوز فرینڈز ہونی چاہیے. بیسٹ فرینڈ تو ورڈ ہے ہی نہیں نا, ڈکشنری بھی نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہیں بیسٹ فرینڈ لکھا؟ میرا تو بیسٹ فرینڈ ہے بھائی. لڑکوں میں تو بڑی یاریاں ہوتی ہیں ہماری. مجھے پتا چلا کہ کچھ ایک دو خواتین ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ ارن کری ہیں, دے آر ویری فیمس. اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اس کو تو ایسے بات نہیں کرنی آتی, اس کو تو یہ نا اس طرح صحیح نہیں پوچھتی سوال. اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار یہ تو مجھ سے بہت بہتر ہیں. یہ بات نہیں کرنی چاہیے ان کو, ان کا نام ہے اور یہ تو مجھ سے زیادہ اچھا کما رہی ہیں. دکھنے میں بھی بہتر, چلو کہہ دیتے ہیں ان کو, سب کچھ کہہ دیں گے, لیکن دکھنے میں اوکے یار کانفیڈنس پہ آپ کو بھی داد ہے ویسے. ہاں تو اور میں اسپیچ لیس, میں تو کبھی نہیں کرتی ایسی بات. میں تو جو کہنا ہے منہ پہ کہہ دوں گی جا کے. اچھا آمنہ بڑی پیسفل لگ رہی ہیں آپ. یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو جب آپ سیدھے ہو جاتے ہیں نا, بالکل جو ہیں وہی ہیں, تو آپ بڑے پیسفل ہو جاتے ہیں. سنس مائی چائلڈہڈ میں جو ہوں بس ہوں. پیس کہاں ہے آپ کا, کس چیز سے؟ میرے پیس میرا گھر ہے, بچے, میرے بچے ہیں, میرا کھانا پینا. اپنا ٹائم نہیں, کھانا پینا تو آپ کو آپ زیادہ نہیں. اوہو, اچھا کہاں جا رہا ہے؟ اتنا کھاتی ہوں. تو آپ اتنی فٹ کیسی ہیں؟ جم کرتی ہوں, لیکن میری ٹینڈنسی بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں کشمیری ہوں پکی, بٹ کھانا پینا میری زندگی کا پیس ہے. مجھے جیلیز کھانے کو, آئس کریمز, اور مجھے لڈو, یہ سب کھانا اب بھی. ہاں بہت. اور یہ ڈر نہیں ہوتا میں نے شو آنا ہے, کل میرا منہ بڑا لگے گا, یہ وہ, میں تھوڑی سی وہ لگوں گی, اسکن خراب ہو سکتی ہے میٹھا کھانے سے؟ نہیں. شوگر تو ڈرگز ہے نا, آپ ڈرگز لیتی ہیں؟ پراپر ڈرگز لیتی ہیں آپ؟ میں بہت ڈرگز لیتی ہوں. یہ اب آپ چلا. کس وقت لیتی ہے, رات میں لیتی ہیں؟ یا جب میرا دل چاہتا ہے, جب عبد الواحد شاپ کھلی ہوتی ہے, کہہ سکتی ہوں عبد الواحد شاپ کھلی ہوتی ہے, تو وہاں سے آپ ڈرگز وائٹ شوگر لیتی ہیں؟ نہیں, کوکین میں لیتی ہوں. موتی چور لڈو کیا ہوگا؟ موتی چور لڈو, موتی چور لڈو کھاتی ہوں, جیلیز کھاتی ہوں بہت زیادہ. یار مت کرو, میں نے بہت دن سے کھایا ہی نہیں. سنا آپ گنگناتی بہت اچھا ہے. کہندے نینا تیرے کول رہنا, کہندے نینا میرے دلدار تو گہنا, کہندے نینا